آج ہم دنیا میں آزمائش اور گناہ کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ شروع سے ہی ایسا ہے جب پہلی بار خدا نے انسان کو تخلیق کیا، جب آدم اور حوا نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ لیکن ہم مسیحی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ حل صرف یسوع مسیح میں پایا جاتا ہے، اور وہ صلیب پر مر گیا، اور وہ قربانی جو اس نے ہمارے لیے دی۔ آج میں بائبل کے آغاز میں اس کی پہلی کتاب میں واپس جانا چاہتا ہوں، جو کہ پیدائش کی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح انسان نے پہلا گناہ کیا، اور کس طرح خدا نے پیدائش کی کتاب میں وعدہ کیا کہ یسوع مسیح کے ذریعہ گناہ اور موت کو فتح کیا جائے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے الہامی انتظام کے صحیفے کو۔ ہم اس کتاب میں خدا کو دیکھتے ہیں کہ خدا کیسا ہے۔ ہم کائنات کی ابتدا بنی نوع انسان کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم پیدائش میں وہ پیشن گوئیاں بھی دیکھتے ہیں جو بعد میں بائبل کی کتاب مکاشفہ میں پوری ہوتی ہیں، بائبل کی آخری کتاب۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان نے پہلا گناہ کیسے کیا۔ لیکن حوصلہ افزا الفاظ میں ہم مسیح کی پہلی آمد کی پیشن گوئی دیکھتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین کتاب خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور میں تیسرے باب کی پہلی سے 15ویں آیت تک پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب کی پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ اور اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو ان لفظوں کو غور سے سنیں جو خدا نے رکھے ہیں۔ پیدائش تیسرا باب اس کی پہلی آیت۔ اور سانپ کلی دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے، تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جب دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں کے پیچھے چھپا لیا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی، اور میں ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا، اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا اور میں نے کھا لیا۔ تو خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر کھاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ میں اس حوالے کو 4 مختلف حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا، اور پھر ان حصوں میں سے ہر ایک حصے پر وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس کئی اسباق ہیں جو ہم صحیفے کے اس حوالے سے سیکھتے ہیں۔ آج کے دل کے پیغام اور ہدف اگر آپ چاہیں تو 15ویں آیت میں پایا جاتا ہے، آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے، لیکن ہم 15ویں آیت تک جانے والے نقاط دیکھیں گے۔ پہلا سبق جو ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت سے 7ویں آیت تک ملتا ہے۔ ان 7 آیات میں
ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے سانپ یعنی شیطان نے ہوا کو آزمایا تھا، آدم کی عظیم بیوی ہوا کو آزمایا تھا، بنی نوع انسان کی پہلی عورت ہوا کو آزمایا تھا، اور اس نے اسے ان الفاظوں کے ساتھ آزمایا جو بائبل کہتی ہے چلاک الفاظ ہیں، اور اس سانپ شیطان کے آثار سے ہماری عظیم ہوا نے خدا کی نافرمانی کی، اس کا خالق جس سے اس کا ذاتی تعلق تھا، اور اس عظیم تعلق کے باوجود خداوند خدا کو ذاتی طور پر جاننے کے باوجود اس نے وہ ممنوع پھل کھایا، اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیسے ہوا؟ وہ کیا تھا جو سانپ شیطان کے الفاظ کے بارے میں بہت چالاک تھا کہ اسے ایسا کام کرنے پر مجبور کرے گا؟ اور ہم اس کہانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہی غلطی نہ کریں؟ یقیناً کسی حد تک ہم سب میں سے ہر ایک نے کی ہے، ہم نے پہلے ہی خدا سے نافرمانی اور بغاوت کی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور اس کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم سب نے وہی کیا ہے جو ہمارے پہلے والدین آدم اور ہوا نے کیا تھا، لیکن ہم بار بار اس جال میں کیسے نہ پھنسیں؟ اس سانپ یعنی شیطان کے چلاک طریقوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسے چلاک کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بنی نوع انسان کو دھوکہ دینے کے لیے مخصوص حربے استعمال کیے تھے۔ اس کے حربوں میں سے اس کا ایک سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں سانپ یعنی شیطان کے ہوشیار رہنا چاہیے۔ سانپ نے ہمارے متن میں عظیم ہوا سے کہا کہ یقیناً تم اس پھل کو کھانے سے نہیں مرو گی۔ اس نے ہوا سے جھوٹ بولا، یہ سچ نہیں تھا۔ وہ اسی لمحے مر گئی تھی، وہ روحانی طور پر مر گئی لیکن بعد میں جسمانی طور پر بھی مر گئی۔ اس نے ہوا سے کہا تھا کہ تم نہیں مرو گی، یہ اس سانپ نے جھوٹ کہا تھا کیونکہ وہ مر گئی۔ اور پھر اس نے کہا کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گی تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ سچ تھا کیونکہ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ تم اچھا برا جاننے والے خدا کی طرح ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ جھوٹ تھا اور ہوا کے سامنے اس کے بیانات میں کچھ سچائی تھی۔ وہاں ایک مرکب تھا اور ہے، اور وہاں ہمیشہ سچائی کے ساتھ ایک بدعت ہے۔ جب بھی سانپ یعنی شیطان ہر مذہب، ہر فلسفے، ہر ایک جھوٹے مسیحی نظریے میں بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ کے ساتھ سچ ہوتا ہے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اور شاید آپ نے یقیناً اس کا تجربہ کیا ہوگا، اور ان کے پاس طاقت ہے اور بہت زیادہ سچائی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان کی طاقت کے پیچھے شیطانی قوتیں ہیں جو بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ یہ سچ ہے، لیکن اس سچائی کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ ہمارے جھوٹ ہیں جو ہمیں پھنساتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ حربہ استعمال کر کے ہوا کو آزمایا، اور جب سچ ہماری توجہ حاصل کرتا ہے تو ہم عام طور پر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ہم جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اس بیان میں جو سچ تھا وہ سمجھ میں آیا، اور اس لیے وہ جھوٹ نہیں لگتا۔ یہ سانپ یعنی شیطان پورا سچ کہنے سے قاصر ہے کیونکہ سچائی خدا کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ اپنے جھوٹ کو درست ثابت کرنے کے لیے اس سچائی کا ایک درجہ استعمال کرتا ہے، اور اس طرح شیطان لوگوں کو قائل کرتا ہے، اور اسی طرح لوگ فتنے میں پڑ گئے۔ اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایک دن میں چوکنا رہنا چاہیے تاکہ ہم اس آزمائش میں نہ پڑیں جو وہ ہمیں پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے متن میں شیطان کا چلاک فتنہ دیکھتے ہیں، اور پھر دوسرا ہم گناہ کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ گناہ نے بنی نوع انسان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ہم اسے 8ویں اور 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور ان 2 آیات میں چند الفاظ ہیں، اور تمام بائبل جو مجھے ان الفاظوں سے کئی زیادہ جذباتی بناتی ہے، وہ دل دہلا دینے والے الفاظ ہیں۔ ہم ان 2 آیات میں گناہ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ 9ویں آیت کہتی ہے،
انہوں نے باغ میں ٹھنڈے وقت میں خداوند کی چہل قدمی کی آواز کو سنا، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کی موجودگی سے چھپا لیا۔ خداوند باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہ ایک بہترین اور خوبصورت جگہ تھی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی جگہ جہاں پرندے کسی بھی چیز سے زیادہ خوبصورت گانے گایا کرتے تھے، ایک ایسی جگہ جہاں پھول کھلتے تھے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں چشمے کا ٹھنڈا صاف پانی بہتا تھا۔ یہ ایک باغ تھا، یہ ایک باغ تھا جہاں شیر اور بھیڑ کا بچہ ایک ساتھ لیٹتے تھے، جہاں کوئی درد اور تکلیف نہیں تھی۔ لیکن اس جگہ کی سب سے بڑی خوشی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب خالق انسان کے ساتھ چلے گا، جب وہ آئے گا اور ملے گا، یہ ان کے ساتھ اس کا ذاتی تعلق تھا، اور اس سے انسان کو خوشی ملی، اور اس سے خدا کو بہت خوشی ملی، اور اس نے انہیں اسی وجہ سے پیدا کیا تھا، اور اس نے انہیں ذاتی محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اس لیے اس نے اس درخت کو باغ میں رکھا تھا جو نیکی اور بدی کے علم کا درخت تھا، وہ درخت جو اس نے کہا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ خدا نے اس درخت کو وہاں رکھا تاکہ وہ ان کو آزاد مرضی دے۔ وہ انہیں مشینی مخلوق نہیں بنا رہا تھا، کیونکہ وہ انہیں مرضی سے انتخاب کرنے کے ساتھ بنا رہا تھا، کیونکہ ہم مرضی اور انتخاب کے بغیر واقعی محبت نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح خدا نے انہیں آزاد مرضی دی۔ اس نے انہیں نافرمانی کا انتخاب کرنے یا فرما برداری کا انتخاب کرنے کی آزادی دی۔ اس نے انہیں محبت کرنے یا اسے مسترد کرنے کا انتخاب دیا، یہاں تک کہ اس نے آسمان پر فرشتوں کو بھی آزاد مرضی دی، کیونکہ خدا یہی چاہتا تھا کہ ہر ایک کو آزاد مرضی دی جائے، اور وہ سب کو یہ موقع دیتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی رشتہ چاہتا ہے جو آدم اور حوا کے ساتھ چاہتا تھا، اور اسی لیے تم زمین پر ہو، اور اسی لیے اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے ساتھ تعلق چاہتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، جیسا کہ اس نے آدم اور حوا کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس ہی کے ہیں، اور جو خوشیاں وہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہماری ہیں۔ وہ خوشیاں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ سب وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تمام دنیا میں خدا کے ساتھ ہونے سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کا تجربہ کیا ہے، اس کے ساتھ میرے چھوٹے چھوٹے تجربات مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں اسی رشتے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں اسے جاننے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور دنیا میں خدا کے نزدیک ہونے سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے کئی نوجوانوں کے ساتھ میں اس خدمت میں شامل تھا، اور اس دن ہم نے مختلف سرگرمیوں، کھیل اور بہت ساری تفریح کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہم نے اس دن جانا تھا کہ صبح کی خدمت گزاری میں خدا نے حاضری دی، اور خدا کی موجودگی نازل ہوئی، اور لوگ مرکزی میز پر تھے، اور دن کے تمام واقعات منسوخ ہو گئے تھے، اور ہم میں سے کسی نے بھی ان کھیلوں کی پرواہ نہیں کی جن کا ہم نے منصوبہ بنایا تھا۔ وہ صرف خداوند کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ یہ وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، کیونکہ تمام دنیا میں خدا کے ساتھ ہونے سے بڑا مقام کوئی نہیں، اور اسی لیے ہم بنائے گئے ہیں۔ لیکن پھر ہم اپنے متن میں گناہ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ وہ گناہ جس نے انسان کو خدا سے علیحدہ کر دیا، وہ گناہ جس نے اس رشتے کو نقصان پہنچایا، وہ رشتہ جو خدا کا بنی نوع انسان کے ساتھ تھا۔ کچھ ہمارے متن کی بابت 9 آیت فرماتی ہے کہ خدا نے آدم کو پکارا۔ اس نے آدم سے کہا کہ تم کہاں ہو؟ وہ خوبصورت باغ میں ٹھنڈے پہر میں چل رہا تھا، جیسا کہ وہ کرتا تھا۔ وہ چہل قدمی کر رہا تھا، لیکن اس بار یہ جانتے ہوئے کہ کچھ ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ گناہ دنیا میں آ چکا ہے۔ آدم تم کہاں ہو؟ گناہ پہلے ہی انسان اور خدا کو جدا کر رہا تھا، اور پہلی بار آدم اور حوا خدا کی طرف بھاگنے کے بجائے اس کے کہ خدا کی عیادت کی جائے، بجائے اس کے کہ اس رشتے کی خوشی محسوس کی جائے، انہوں نے ان سب چیزوں کے برعکس کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپا لیا۔
जब भी हम अपनी जिंदगी में गुनाह को आने की इजाजत देते हैं तो ये हमें खुदा से जुदा कर देता है। आखिरकार आदम और हवा को बाग से बाहर निकाल दिया गया और वो भी अलग हो गए। लेकिन ये इस बात की शुरुआत थी कि आप कहां हैं। ये सवाल के साथ शुरू हुआ कि आप कहां हैं, और आप में से आज कुछ देख रहे हैं। खुदा तुमसे यही सवाल करेगा कि तुम कहां हो। तुम अपनी हवस की वजह से मेरे करीब नहीं हो। आप मेरे करीब अपनी गपशप, अपनी शिकायत और अपने बुड़बुड़ाने की वजह से नहीं हैं। तुम कहां हो। तुम मेरे करीब नहीं हो अपने गरूर, अपनी खुदगर्जी और अपनी लालच की वजह से, क्योंकि आप इब्लीस को धोखा देने की इजाजत देते हैं। गुनाह इंसान को खुदा से जुदा करता है। और फिर तीसरा सबक जो हम 10वीं से 13वीं आयत में देखते हैं, हम इस इल्म के बारे में पढ़ते हैं जो आदम और हवा को उनके गुनाह की सबब से हासिल था। उन्हें कैसे मालूम था कि वो नंगे हैं और जैसे गुनाह करेंगे उसकी वजह से वो इस इल्म के साथ दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। वो उस पर उंगलियां उठाने लगते हैं कि कसूर इसका था। आदम हवा को इल्जाम देता है, हवा सांप को, और जब सांप की बात आई तो उसके पास इल्जाम लगाने के लिए कोई कसूरवार नहीं था, लेकिन उसने परवाह नहीं की और उससे उस पर फख्र था कि उसने खुदा की मखलूक को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वो खुदा से नफरत करता है, वो अच्छी चीज से नफरत करता है। आदम और हवा के लिए गुनाह का नतीजा है वो खौफनाक चीजें जो गुनाह पैदा करती हैं, फौरन जाहिर हुई। अब चौथी चीज जो हम देखते हैं, सबसे हैरत अंगेज वादा, सबसे बड़ी खबर, हमारी दुनिया में गुनाह के मसले का हल। हम आखिरी हिस्से में देखते हैं 14वीं और 15वीं आयत से अपने मौजू के इख्तिताम पर आते हैं। हम इस ताकतवर, उम्मीद भरी और शानदार आयत की तरफ आते हैं जो खुदावंद ने सांप यानी शैतान से कही थी, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। कुछ तर्जुमा कहते हैं कि वो तेरे सर को मसलेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हम इस इख्तितामी आयत में दो चीजें देखते हैं। पहले, सांप यानी शैतान को डंडा मारा जाएगा और वो पैरों से कुचला जाएगा। वो तबाह होने वाला है, वो नेस्तो नाबूद होने वाला है। ये सांप कौन है जिसके लिए खुदावंद बात कर रहे हैं? वो सांप शैतान है। बाइबल की आखिरी किताब मुकाशवा में 20वें बाब की 2री आयत कहती है कि उसने उस अज़्ज़ा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। पैदाइश में हम जिस पुराने सांप के बारे में पढ़ते हैं वो सांप यानी शैतान है। इससे हमारी दुनिया के मसाइल पैदा हो रहे हैं और वो सांप का सर कुचल देगा। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। तमाम बाइबल में ये पहली पेशनगोई है जिसमें यीशु मसीह खुदा के बेटे का हवाला दिया गया है जो जमीन पर आएगा और यीशु मसीह सांप के सर को ठोकर मारेगा या कुचल देगा। ये तशबीह मिट्टी में रेंगने वाले सांप की है और एक आदमी सांप के पास आता है और अपना पांव उठाता है और सांप के सर को कुचल देता है। और ये ठोकर मारना मुहल्लिक और जानलेवा कुचलना है। आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में दूसरे शख्स से लड़ रहा हो और अगर एक शख्स जमीन पर गिरता है और दूसरा शख्स अपनी एड़ी उठाता है और उसका सर या गर्दन दबाता है, दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे एक मुहल्लिक हथियार से इसे हमला समझा जाता है जो किसी को छुरा घोंपने या गोली मारने के बराबर है, क्योंकि ये जानलेवा है, ये मुहल्लिक है। और ये वही है जो यीशु मसीह शैतान के साथ करता है। ये वही है जो वो मुस्तकबिल के आखिरी वक्त में करने वाला है। मुकाशवा 20वें बाब की 10वीं आयत। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा
اور وہ رات اور دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ یہ وہ آخری ضرب ہے جو شیطان کو جلد ہی لگے گی، اور یسوع نہ صرف شیطان کو تباہ کرے گا، وہ اس کو قابو کرے گا اور تباہ کرے گا۔ جو شیطان نے دنیا کے ساتھ کیا ہے وہ ہماری دنیا کے مسائل کو حل کرے گا۔ بائبل پہلے یوحنا کی 3 باب کی 8ویں آیت میں کہتی ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور یہ کتنا شاندار دن ہونے والا ہے۔ لیکن پیدائش میں ہم 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ سانپ کی نسل کا ذکر کیا گیا تھا، کہ سانپ کی نسل عورت کی نسل کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ بائبل کس چیز کا حوالہ دے رہی ہے جب اس سے مراد شیطان کی نسل ہے؟ یہ ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو سانپ کی راہ پر چلتے ہیں، وہ تمام لوگ جو خداوند کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ یسوع نے اپنے زمانہ کے فریسیوں کو سانپ کی نسل کہا، اور اس نے کہا، بائبل میں یسوع نے کہا کہ فریسیوں کا باپ شیطان تھا، وہ ابلیس کی روحانی نسل تھے۔ جو لوگ اس سانپ کی پیروی کرتے ہیں وہ اس سانپ کے ساتھ تباہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے، لیکن جو کوئی یسوع کی پیروی کرتا ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شیطان اور خدا کے درمیان ایک جنگ چھڑ رہی ہے، اور ہم جہاں بھی جائیں گے یا تو سانپ یا مسیح کے ساتھ ختم ہوں گے۔ سانپ اور اس کی نسل ہمیشہ کے لیے جہنم میں تباہ ہو جائیں گے، لیکن سانپ کے تباہ ہونے کے اس عمل کے دوران یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح زخمی ہو جائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ سانپ یسوع کی ایڑی کو زخمی کرے گا یا کاٹ لے گا۔ ایک ہی استعارہ لاگو ہوتا ہے۔ سانپ مٹی میں رینگ رہا ہے اور یسوع سانپ کے سر کو ٹھوکر مارنے کے لیے آیا ہے، لیکن سانپ ڈنڈے مارنے کے عمل میں مسیح کی ایڑی کو مارتا ہے یا کاٹتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک تشبیہ ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ یہ سمجھنے کی اجازت دیتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ یسوع پیدائش کی کتاب کے مطابق زخمی ہونے والا تھا، اور ہم بعد میں بائبل میں جانتے ہیں کہ یہ صلیب پر ہوا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے بات کی جسے ایک سانپ نے کاٹا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک خوفناک تجربہ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے فوری طور پر درد محسوس نہیں ہوا، درد محسوس ہونے میں کچھ وقت لگا، لیکن جب سانپ اس کی ٹانگ سے ٹکرایا تو اس نے کہا کہ یہ ایک بیس بال کے بلے کی طرح محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کسی نے ڈنڈے کو پکڑ کے ڈنڈے سے مارا ہو، اور پھر اس میں درد ہونے لگا اور یہ سوجنے لگا، اور یہ خوفناک تجربہ تھا، اور یسوع اس کا تجربہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ صلیب پر تھا اور وہ صلیب پر مر گیا۔ یسوع کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، اس نے خود کو کٹوانے دیا گناہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ شروع ہی سے یسوع جانتا تھا کہ وہ صلیب پر مرنے والا ہے۔ جب وہ اس دن اس باغ کے بیچ میں چل رہا تھا، جب وہ ملنے آیا اور آدم سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا، وہ جانتا تھا کہ کسی دن دوسرے باغ میں جس طرح انہوں نے گناہ کا پھل لیا تھا، وہ گتسمنی کے باغ میں پیالہ لے گا، اور وہ آدم، ہوا، تمہارے اور میرے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ وہ درد جو ہمارے گناہوں نے خدا کو پہنچایا، پھر بھی اس نے ہمیں تخلیق کرنے کا انتخاب کیا۔ ہمارے گناہوں نے اسے بہت زیادہ تکلیف دی، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں تخلیق کرنے کا انتخاب کیا۔ گناہ سب سے پہلے اس وقت ہوا جب انسان نے خدا کی نافرمانی کی اور درخت کا پھل کھایا، لیکن گناہ دوبارہ درخت پر کیلوں سے جڑ گیا۔ گناہ اس لیے ہوا کہ انسان نے درخت کے پھل کو دیکھا اور کھایا، لیکن گناہ اس وقت معاف ہو گیا جب انسان اس درخت کو دیکھتا ہے جہاں یسوع لٹکا ہوا تھا اور اس سے
पाकीज़गी हासिल करता था। गुनाह बाग में हुआ था जो आदम और हवा ने फल खाया था, लेकिन इस गुनाह के फना होने का अमल उस वक्त शुरू हुआ जब आदम ने अपनी दुल्हन के लिए दूसरे बाग में प्याला लिया। हमारे गुनाहों ने इंसानों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए मौत को अपने ऊपर ले लिया। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे एक छोटे लड़के की कहानी सुनाते हुए सुना है, जो अपने वालिद के साथ काम करता था और एक छोटी सी खूबसूरत कश्ती बनाई, जिसकी उन्होंने थोड़ी सी फरोख्त की और उसे रंग किया। उन्होंने बहुत मेहनत की और ये एक छोटी सी खूबसूरत तख्लीक थी। और टॉमी और उसके वालिद ने तामीर करने के एक दिन बाद छोटी नदी में चला गया और कश्ती को नदी में डाला और उसे खूबसूरती से तैरता हुआ देखा। वो दोनों खुश थे। वो खूबसूरत दिन था। वो नदी में जा रहे थे और बहाव मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा था, और इससे पहले कि वो ये जानता, कश्ती नदी में बहने लगी। चुनाचा वो उसे डोर से खींचने लगा, लेकिन तार टूट गई और यूं टॉमी ने अपनी छोटी कश्ती खो दी और वो नदी में तैरने लगी। और वो जितनी तेजी से नीचे भाग सकता था वो भागा। वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर बहाव उसे ले गया। उसने बाकी दोपहर उसे ढूंढते हुए गुजार दी, लेकिन वो उसे नहीं मिल सकी और वो बहुत उदास होकर वहां से चला गया कि उसने उस छोटी सी तख्लीक को खो दिया जो उसने और उसके बाप ने बनाई थी। लेकिन एक दिन स्कूल से वापस जाते हुए उसने एक दुकान की खिड़की से देखा कि उसकी कश्ती उस दुकान पर दिखाई दे रही है, तो वो अंदर काफी यकीन से भागा। वो उस पर किया हुआ छोटा सा रंग का काम देख सकता था। वो यकीनी तौर पर जानता था कि ये कश्ती उसकी है, इसलिए वो मुंतजिम के पास गया और उसने उससे कहा, साहब मैंने एक कश्ती कल खो दी थी और वो नदी में चले गई थी, लेकिन जाहिर है किसी ने उसे ढूंढ निकाला और वापस आकर और आपकी दुकान पर ले आया। मैं उसे वापस लेने आया हूं। लेकिन उस साहब ने कहा, आपको इसे खरीदना पड़ेगा, इसकी कीमत $1 है। वो घर भागा और उसने पैसे गिने, $1 लिया और वापस उस दुकान पर भागा और अपनी छोटी कश्ती खरीदी। दुकान से बाहर निकलते वक्त उस नन्हे टॉमी ने उस कश्ती को देखा और कहा कि अब तुम दूसरी बार मेरे हो। पहले मैंने तुम्हें बनाया था और अब मैंने तुम्हें खरीद लिया है। ये यीशु ने आपके और मेरे लिए किया है। उसने हमें बनाया, लेकिन हम गुनाह में खो गए। उसने हमें पैदा किया, लेकिन गुनाह ने हमें खुदा से जुदा कर दिया। लेकिन फिर उसने हमें पाया और अपने खून से खरीद लिया। उसने हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया, जिसकी आप और मैं मुस्तहिक हैं। हम गुनाह की कीमत अदा करने के मुस्तहिक हैं, लेकिन यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर हमारे गुनाहों की कीमत अदा की और फिर वो 3 दिन और 3 रातें पाताल में रहा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए मर जाएगा, ताकि तुम अब खुदा से जुदा ना रहो, बल्कि उसके साथ ताल्लुक कायम रखो। खुदा की मोहब्बत को समझने के लिए हमें अब्दियत का वक्त लगेगा। खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि वो आपके लिए मर जाएगा, ताकि आपका उसके साथ रिश्ता बहाल हो सके, ताकि हम उसे पहचाने जिसके लिए हम पैदा किए गए हैं। आपको सिर्फ निजात का ही तोहफा हासिल करना है। बाइबल कहती है कि खुदा के पास बहाल होने के लिए और हमेशा के लिए सांप और जहन्नुम के साथ खत्म ना होने के लिए, वो अजीम रिश्ता बहाल होने के लिए जो इंसान का खुदा के साथ था, हमें गुनाह से तौबा करनी चाहिए और गुनाह से मुंह मोड़ना चाहिए, शैतान के रास्ते से मुंह मोड़ना चाहिए और खुदावंद खुदा की तरफ बगावत से मुंह मोड़ना चाहिए। तौबा करें और यकीन करें कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा के साथ ताल्लुक शुरू करते हैं और आप उसे ज़ाती और करीबी तौर पर जानने के काबिल हो जाते हैं। और ये कितनी शानदार चीज़ है। और फिर हमेशा उसके साथ रहने के लिए मैं आपको आज ये कहने के लिए मदऊ करूंगा कि खुदावंद यीशु, मैं अपने गुनाह के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूं, और मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए सलीब पर मरे और आप मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे। और अगर आप और यकीन करेंगे कि यीशु आपके लिए मर गया और मुर्दों में से दोबारा जी उठा है,
تو خدا کے ساتھ وہ رشتہ بحال ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ زندہ رہیں گے۔